نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ابراہیم سلام اللہ علیہ کو خلیل کیوں بنایا؟ فرمایا اس لیے کہ وہ نمبر 1 کھانا کھلاتے تھے، لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے، دوسرا سلام پھیلاتے تھے کہ جو بھی مومن مسلمان ملے اسے سلام کرتے تھے، اسلام کی دعوت دیتے تھے، سلام کی دعوت دیتے تھے، اور تیسرا جب رات ہو جاتی لوگ سو جاتے وہ نماز و عبادت میں رات گزار دیتے تھے۔ تو سیدنا ابراہیم سلام اللہ علیہ آپ کا وتیرہ کیا ہے؟ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں، حضرت عطا فرماتے ہیں کہ آپ جب کھانے لگتے تو اگر کوئی مہمان نہ آتا، کوئی کھانے والا ساتھ نہ ہوتا تو 2 میل تک سفر کرتے اور تلاش کر کے اسے اپنے دسترخوان پہ بٹھاتے۔ یہ حضرت ابراہیم سلام اللہ علیہ۔ اور پھر ایک دفعہ تو یہ ہوا کہ 2-3 میل چل کے ایک بزرگ کو اپنے ساتھ لے آئے، دسترخوان بچھایا اور کھانا لگایا۔ جب کھانے لگے تو فرمایا کہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس نے کہا میں اس اللہ کو مانتا ہی نہیں، میں اس کا نام کیوں لوں؟ یعنی آپ نے اسے پوچھا تک نہیں کہ کافر ہے، مشرک ہے، کون ہے، آپ نے کہا آؤ بھائی میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ تو جب آپ نے کہا نا بسم اللہ پڑھو تو اس نے کہا جناب میں تو مسلمان ہے ہی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا اٹھ جا، تو مسلمان نہیں ہے، اس رب کو مانتا نہیں ہے جس نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، تو چلا جا۔ وہ جانے لگا، چند قدم ہی چلا تھا کہ رب نے فرمایا میرے خلیل کیا کر رہا ہے؟ میرے بندے کو دسترخوان سے اٹھا رہا ہے، میرے بندے کو میری نعمتوں سے اٹھا۔ مولا وہ تیرا گستاخ تھا، تجھے مانتا نہیں تھا، وہ تو تیرا دشمن، تیرا عدو۔ فرمایا کہ اے ابراہیم دیکھ، میں جانتے ہوئے بھی 70 سال تک اس کے کھانے میں کمی نہیں کی، حالانکہ دشمن میرا تھا، میرا مخالف تھا، مجھے مانتا نہیں تھا، میں نے ایک گھونٹ پانی کم نہیں کیا، ایک لقمہ روٹی غذا کا کم نہیں کیا، تو آج اس کو تو نے اپنے دسترخوان سے جا لے آ، ورنہ خلیلیت کا سرٹیفکیٹ سے بھی علیحدہ کر دوں گا۔ جا لے آ اسے مناقش، پھر تو میرے خلیل، پھر میرا دوست بنے گا، ورنہ نہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ چل پڑے اور بزرگ کو کہتے ہیں کہ آؤ جی کھانا کھائیں۔ اس نے کہا بھائی میں کیوں کھاؤں، پہلے بلا کے اٹھا دیا ہے۔ تو آپ نے منت کی، سماجت کی، نہیں مہربانی کرو، اب میں کوئی مطالبہ نہیں کرتا، کوئی پوچھتا نہیں، کچھ نہیں۔ اس نے کہا وجہ کی یہ ہون تو بڑی امینتا کردہ ہوئے ہیں تے اگے اتنا میلوں میل ٹر کے ہیں، میں نے ٹرایا بھی صحیح تے دسترخوان تو اٹھا دیتا۔ فرمایا وجہ ہوئے جیدی محبت تیچ میں تینوں اٹھایا ہے اسے بھیجے میں، کہ جس رب کو تو مانتا نہیں ہے نا، اسی رب نے مجھے حکم دیا ہے میرے خلیل جا اس کو بلا لا، کیونکہ میں نے 70 سال تک اسے بھوکا نہیں چھوڑا، آج ایک وقت تیرے دسترخوان پہ آیا ہے تو نے اسے دھتکار دیا، میں نے اسے آج تک دھتکارا نہیں ہے، دسترخوان سے اٹھایا نہیں ہے۔ اس واسطے بزرگوں آؤ نہیں تو میری تو نبوت ہی جان دی ہے، انہوں ہی خطرہ ہے۔ تو جب اس بزرگ نے سنا تو اس کا ذہن بدلا اور اس نے کہا جو رب اپنے دشمن کا اتنا حیا کرتا ہے، اپنے دشمن سے اتنے محبت کرتا ہے، اتنا پیار کرتا ہے، تو اپنے دوست کو کتنا چاہتا ہوگا۔ یہ ہے رب۔ اولم یری الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم۔ اے انسان تو اپنی بنیاد کو بھول گیا کہ تجھے میں بنایا کس سے ہے، اور پھر تیرے سر پہ اپنی محبت کا، اپنی عظمت کا تاج رکھ دیا کہ میری عبادت کرے، مجھے سجدہ کر۔ تیرا سجدہ کرنا میرے ہاں فرشتوں کے سجدے سے افضل ہے۔ تو کیا ہے، کھانا کھلایا کر،
حضرت اکرمہ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم سلام اللہ علیہ کے مال کے 4 دروازے تھے، اور ہر وقت دروازوں پہ آپ کی نظر رہتی تھی کہ کوئی آئے اور میرے دسترخوان پہ بیٹھے۔ بخاری شریف، مسلم شریف صفحہ 48، ابن ماجہ شریف میں ایک حدیث پاک موجود ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو شریح رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت موجود ہے کہ حضور نے فرمایا جو شخص اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتا ہے وہ مہمان کی تکریم کرے، مہمان کی عزت کرے۔ اور فرمایا کہ مہمان کی عزت، مہمان ایک دن ایک رات اس کو پرتکلف کھانا دیا جائے، 3 دن 3 رات مہمان نوازی کی جائے، اور اس